الصلاة والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اہل بیت پاک یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، مثلا ازواج پاک اور تمام اولاد پاک پر درود پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود عرض کریں، پھر اس کے ضمن میں اہل بیت پر درود پیش کریں۔ مثلا یوں درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے، بہت سارے لوگ بھی فیض لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ پاک، مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے، مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔ اللہ پاک نے اپنے خلیل علیہ السلام کی درخواست قبول کی اور فرمایا، جس کا ذکر پارہ 30 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں ہے، ترجمہ کنز العرفان، تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد امام جعفر صادق نے فرمایا کہ تم چاہو تو میں بھی تمہیں پرندے زندہ کر کے دکھاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں ضرور دکھا دیجئے۔ اب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مور، ایک کوا، ایک باز اور ایک کبوتر لیا، ان کو ذبح کیا، ان کا قیمہ بنایا اور ان کے سر الگ الگ محفوظ فرما لیے۔ جب ان سب کا قیمہ بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا گیا تو آپ نے باری باری چاروں پرندوں کو آواز دی، اے مور، اے کوے، اے باز، اے کبوتر۔ یوں آپ آواز دیتے گئے اور ہر پرندے کا گوشت اڑ کر اپنے اپنے سر کے ساتھ جڑتا گیا۔ یوں چاروں پرندے جس کا آپ نے قیمہ بنایا تھا وہ سارے کٹھے ہو کے اپنے سروں کے ساتھ پرندے دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے فوراً وہ سارے زندہ ہو گئے، جو ذبح ہو کے قیمہ بن چکا تھا وہ سارے زندہ ہو گئے۔ خلاف عادت بات جو اللہ کے ولی سے ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سید الشہداء، شہید کربلا، امام عالی مقام حضرت امام حسین کے پڑپوتے ہیں۔ آپ نے 2 عظیم الشان صحابہ حضرت انس بن مالک اور حضرت سعد بن سعد کی صحبت پائی، لہٰذا آپ عظیم الشان تابعی ہیں۔ آپ والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں، یعنی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں، اور والد صاحب کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ کا نام پاک جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق ہے۔ صادق کا معنی ہے سچ بولنے والا، آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے آپ کا لقب صادق ہو گیا، سچا۔ کیا شان ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ کاش ہمیں بھی صرف اور صرف سچ ہی بولنے کی توفیق اور جھوٹ سے نفرت نصیب ہو جائے۔ افسوس آج کل بات بات پر جھوٹ بولنا عام ہوتا جا رہا ہے، بلکہ جھوٹ معاشرے میں اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگ جانے انجانے میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی۔ یقین مانیے جھوٹ بہت ہی بری بیماری ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، تقویٰ سے افضل کوئی زیادہ راہ نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں، اور جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں۔ جھوٹ واقعی بہت خطرناک بیماری ہے۔ حدیث پاک میں ہے، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔
اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ عالمان والا فیس، اللہ پاک ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنے، ہمیشہ سچی بات ہی زبان پر لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اہل بیت سے ہیں۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، مفتی، زاہد، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار اور ولی کامل تھے۔ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام حاصل تھا۔ شواہد النبوہ میں ہے، ایک مرتبہ ایک شخص امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور 10 دینار سونے کے سکے آپ کو پیش کرتے ہوئے عرض کیا، حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میری یہ رقم سنبھال لیجیے اور مجھے ان کے بدلے کوئی مکان خرید دیجیے۔ یہ کہہ کہ وہ شخص حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب واپس آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے ان پیسوں کے بدلے جنت میں مکان خرید لیا۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک رسید اس شخص کو دی اور فرمایا کہ یہ لو، یہ تمہارے جنتی گھر کی رسید ہے۔ اس زبردست عنایت پر وہ شخص بہت خوش ہوا اور اپنے جنتی مکان کی رسید لے کر گھر چلا گیا۔ خدا کی قدرت کہ وہ بیمار پڑ گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب زندہ رہنا دشوار ہے تو اس نے یہ وصیت لکھوائی کہ امام جعفر صادق کے ہاتھوں لکھی ہوئی رسید قبر میں میرے ساتھ دفن کر دی جائے۔ جب اس شخص کی وفات ہوئی تو وصیت کے مطابق رسید اس کی قبر میں رکھ دی گئی۔ دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ وہی رسید قبر کے اوپر پڑی ہے اور اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا، یعنی اللہ نے جنت کا مکان اس بندے کو دے دیا۔ امام جعفر صادق بہت با اخلاق تھے، آپ کی طبیعت میں بہت خوش اخلاقی تھی، ہونٹوں پر اکثر مسکراہٹ سجی رہتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے با ادب تھے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا آپ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ کبھی بھی آپ بے وضو حدیث پاک بیان نہیں فرماتے تھے، نماز اور تلاوت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوتی تھی۔ آپ کی مبارک عادت میں سے ایک پیاری عادت خیر خواہی بھی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو خوب کھلایا کرتے تھے، کھلانا بھی بہت اچھی عادت ہے۔ حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں مسجد الحرام کے قریب جبل ابو قبیس کی طرف چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص بیٹھا اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ اس نے یا رب یا ربی یا ربی پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتا رہا یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر اس نے یا اللہ پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ اس کی سانس پھر پھول گئی۔ پھر کہا یا حیو یا قیوم یہاں تک کہ اس کی سانس پھر پھول گئی۔ پھر کہنے لگا یا رحمان یا رحمان یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر یا ارحم الراحمین کا ورد کرتا رہا حتیٰ کہ اس کی سانس پھول گئی۔ جب وہ فارغ ہوا تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا یا اللہ پاک انگور کھانے کی خواہش ہے، مجھے انگور کھلا دے، اور میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر عطا فرما دے۔ حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کی بات ابھی پوری نہ ہونے پائی تھی کہ میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی۔ حالانکہ ان دنوں انگوروں کا موسم نہ تھا اور ساتھ میں 2 چادریں بھی تھیں۔ جب اس نے کھانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا میں بھی آپ کا شریک ہوں۔ جب آپ نے دعا کی تھی تو میں نے آمین کہا تھا۔ اس نے کہا آئیے اللہ کا نام لے کر کھائیے اور کوئی چیز بچا کر نہ رکھیے گا۔ میں نے آگے بڑھ کر انگور کھانا شروع کر دیے۔ ان انگوروں میں بیج نہیں تھے۔ میں نے ایسے عمدہ لذیذ انگور پہلے کبھی نہیں کھائے تھے۔ میں نے خوب جی بھر کے کھائے مگر ٹوکری میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ پھر مجھے فرمایا ان چادروں میں سے جو پسند ہو لے لو۔ میں نے کہا مجھے چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تم تھوڑی دیر چھپ جاؤ تاکہ میں انہیں پہن لوں۔ میں آڑ میں ہو گیا۔ اس نے ایک چادر کو تہبند کے طور پہ استعمال کیا، دوسری اوپر اوڑھ لی، پھر اپنی اتاری ہوئی 2 چادریں اپنے ہاتھ میں لی اور چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا یہاں تک کہ جب وہ صفا مروہ کے مقام پر پہنچا تو اسے ایک آدمی ملا اور کہنے لگا اے اللہ کے پیارے رسول کے بیٹے مجھے لباس پہنائیے، اللہ کریم آپ کو لباس پہنائے۔ میں نے دونوں چادریں مانگنے والے کے حوالے کر دی۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا اللہ آپ پر رحم فرمائے یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا یہ حضرت جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق ہے۔ حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو بہت تلاش کیا مگر کہیں نہ پایا، مجھے آپ کی جدائی پر بہت صدمہ ہوا۔ دیکھا آپ نے امام جعفر صادق اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنے والے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو غیب سے انگور عطا فرمائے، آپ نے دوسروں کو شریک کیا۔ اللہ نے آپ کو غیب سے لباس عطا فرمایا، آپ نے پہلے والا لباس غریب شخص کو دے دیا۔
یاد رکھیے کسی غریب مسلمان کو لباس پہنا دینا بڑی فضیلت والا کام ہے. حدیث پاک ہے جس نے کسی مسلمان کو لباس پہنایا جب تک اس میں سے کوئی دھاگا یا لڑی اس کے بدن پر رہے لباس پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا. لباس پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا جب تک اس لباس کا ایک دھاگا بھی باقی ہے. اور ایک لباس کئی سال چل جاتا ہے، 20 سال چل جاتے ہیں، ان سے دھاگے نکل جاتے ہیں. ایک اور حدیث پاک ہے جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے اللہ پاک اسے سبز جنتی جوڑے پہنائے گا. ابھی ہم دنیا میں 1000-2000 کا کسی کو لباس لے دیں، ایک تو جب تک وہ لباس پہنتا رہے گا پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اور دوسرا اس لباس کے بدلے جنت میں لباس پہنایا جائے گا. اب اگر 1000-2000-3000 خرچ کر کے جنت کا لباس مل جاتا ہے تو بڑا سستا سودا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی چاہیے اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت اور دیگر نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنے کی عادت بنائیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ. یعنی اللہ پاک کے وہ نیک اور مقبول بندے جنہیں جنت عطا کی جائے گی، جو جنتی چشموں سے پئیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کی محبت میں غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور مخلص ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلایا، ہم تم سے کسی قسم کی جزا یا شکریہ کا ارادہ نہیں کرتے. یعنی ہم کسی کی ہیلپ کریں تو یہ بھی آگے سے توقع نہ رکھیں اگلا کہ جزاک اللہ یا شکریہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جزاک اللہ شکریہ کہنا دنیا میں ہی بدلہ ہو جائے. تو دنیا میں بدلہ چاہیے بھی نہیں، بدلہ تو اللہ سے چاہیے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی دوسروں کو کھلانے پلانے والے بن جائیں. اللہ پاک نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان میں دوسروں کو بھی شریک کیا کریں. یعنی جو چیز ہم چاہتے ہیں بڑھ جائے اس کا طریقہ ہی ہے بڑھانے کا. مال بڑھانا چاہتے ہیں اللہ کی رحمت دینا شروع کر دیں، بڑھنا شروع ہو جائے گا. کوئی اور چیز چاہتے ہیں کہ میری یہ چیز بڑھ جائے، دینا شروع کر دیں، وہ بڑھ جائے گی. اسی طرح چاہتے ہیں میرا رزق کبھی کم نہ ہو، رزق تقسیم کرنا شروع کر دیں، کبھی زندگی میں کم نہیں ہوگا، ہمیشہ خوشحالی رہے گی. تو عزت چاہتے ہیں لوگ میری عزت کریں، لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیں، عزت بڑھنی شروع ہو جائے گی. تو جو چیز بھی بڑھانا چاہتے ہیں وہ تقسیم کرنا شروع کر دیں، تقسیم کرنے سے وہ چیز بڑھ جاتی ہے. بارگاہ رسالت میں سوال ہوا کون سا اسلام اچھا ہے؟ فرمایا کھانا کھلاؤ اور ہر جانے انجانے شخص کو سلام کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ. ایک اور حدیث پاک ہے بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر والا حصہ اندر سے، اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے. عرض کی کہ یہ کس کے لیے ہوں گے؟ فرمایا جو اچھی بات کہے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور اس وقت نماز پڑھے یعنی قیام کرے جب لوگ سو رہے ہو، جیسے رات کو تہجد پڑھنا یا رات کے نوافل پڑھنا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت واجب کر دینے والے اعمال میں سے ہے. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.